یہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں، تو ان کو اس کا حصہ ہونا چاہیے، نہ کہ ان عناصر کا جو اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہم نے یہ ڈائیلاگ کی جو پہلا مرحلہ تھا یہ ہم نے کیا ہے، اگر وہ آج ناکام رہا اور آپ آگے جا چکے ہیں۔ میں دیکھیں بلوچستان میں ایسے ہوتے ہیں جو اسلحہ چھوڑتے ہیں، قومی دائرہ میں آتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں نا، تو اگر کوئی ان کو پچھتاوا ہے یا کوئی ان سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ چھوڑ کے اگر آتے ہیں تو بات چیت کر سکتے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کے اور بلاول صاحب کے اس آئیڈیا سے آپ اتفاق نہیں کرتے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کی اپنی جماعت ہے، اپنی آئیڈیالوجی ہے، اس کا اپنا ویژن ہے، وہ ایک نقطہ نظر جو بھی پیش کرتے ہیں یہ اس کی مرضی ہے، میں اس پہ قدم نہیں لگا سکتا، میں اختلاف رائے کر سکتا ہوں، میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیوں بات کر رہے ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کو جمہوریت میں بات کرنے کا کوئی ہر کسی کو حق ہے، تو جو ہماری جماعت کی پالیسی ہوگی، جو ہماری پالیسی ہوگی، ہم اپنی بات رکھیں گے۔ جس طرح انہوں نے یہ میرے بھائی کی جماعت نے بائیکاٹ کیا ہوا کشمیر کا، کیوں بائیکاٹ کیا؟ دیکھیں نا، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک بڑی عالمی لیڈر تھی، انہوں نے ریئلائز کیا کہ جب 85 میں بائیکاٹ ہوا تھا تو انہوں نے اس غلطی کو تسلیم کیا۔ آج تو بلاول صاحب نے آج وہ 40 سال کے بعد آج وہ جماعت بائیکاٹ کر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کا حل نہیں ہے۔ ان کو بات چیت اگر یہ چاہتے ہیں، یہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں، تو ان کو اس کا حصہ ہونا چاہیے، نہ کہ ان عناصر کا جو اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہیں، جو وہاں کے حکومت کے خلاف۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں ویسے منسٹر صاحب کہ طاقت کا استعمال جو ہے یہ آخری آپشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں بالکل، ہم نے پہلے میں نے کہا نا بات چیت کی، ہم نے پیپلز پارٹی نے مل کر کی، اس حکومت نے کی، وفاقی حکومت نے کی، کئی دفعہ راؤنڈ ہوئے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ ہوئے، تمام جماعتوں کے، مگر جب آپ کوئی نہ مانوں کی بات ہو، جب آپ کا ایجنڈا واضح ہو جائے تو پھر راستہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلاول صاحب جلسہ کر رہے تھے مظفر آباد میں، پنجوتا صاحب، انہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنوں سے کہا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ ہاتھ میں لائیں اور ہمیں ووٹ کریں، یعنی انہوں نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی تو پی ٹی آئی کا ورکر گھر کیوں بیٹھا رہے، پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے نکلے اور پیپلز پارٹی کو ووٹ کرے، تو آپ نے ایک سپیس خالی چھوڑ دی پیپلز پارٹی کے لیے۔ میں تو کہوں گا کہ شرم آنی چاہیے، ایک طرف کشمیر کے جل رہا ہے اور دوسری طرف آپ ڈھول بجا رہے ہیں، وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں، عجیب ایک منطق ہے، سمجھ سے باہر ہے چیزیں۔ وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جہاں کوئی اپنے حق کی بات کرتا ہے اسے یہ غدار بنا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ ریاست مخالف ہے۔ آپ نے کبھی کو غدار بنایا، کبھی جو ہے وہ بھٹو کو غدار بنایا، کبھی عمران خان کو غدار، میرے اوپر غداری کے مقدمات ہیں، عمران خان کی بہنوں کے اوپر غداری کے مقدمات ہیں۔ جو شخص یہاں پر بات کرتا ہے، سوال کرتا ہے انصاف کی، حق کی، ریاست مخالف بنانا بند کریں۔ ریاست مخالف آپ ہیں جنہوں نے 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروایا، جنہوں نے عوام کا مینڈیٹ لوٹا، جنہوں نے پاکستان کا معاشی قتل کیا، جنہوں نے پاکستان کو اس نیج پہ پہنچایا۔ خواجہ آصف صاحب کے بیان اٹھا کے دے لیں، باقی رہنماؤں کے، انہوں نے تو تمام جنگوں کو کہا ہے کہ تمام جنگیں پاکستان ہارا ہوا ہے، تو یہ تو پاکستان کے مخالف انہوں نے بیان دیا۔ یہ بتائیں آج کا وزیر دفاع کیسے بیٹھا ہوا ہے وہاں پر جو پاکستان کے مخالف بیان دیتا رہا ہے؟ یہ محب وطن پاکستانی اور کشمیری حق مانگ رہے ہیں، وہ غدار ہے، شرم آنی چاہیے۔ یہ بتائیں پنجوتا صاحب کہ آپ قانون کے آگے سرنڈر کیوں نہیں کرتے؟ علیمہ خان صاحبہ، عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ جلسے کر رہی ہیں، ریلیاں کر رہی ہیں، لیکن عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہی ہیں، آج ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ بھائی جان قانون پہ عمل انہوں نے نہیں کیا، 90 دن کے اندر الیکشن سپریم کورٹ نے کہا کروایا انہوں نے، ابھی ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ بہنوں کی ملاقات کروائی جائے، وکلاء کی ملاقات کروائی جائے، عمل تو یہ نہیں کر رہے۔ تو یہ جب صورتحال ہے تو یہ سب سے پہلے اپنا قبلہ ٹھیک کرے، عدالتوں پہ ہم عمل کرنے والے، ہم ملک بھاگے نہیں ہیں۔ عمران خان اڈیالہ جیل میں، وہ اگر چاہتے کہ پی ٹی آئی والے حملہ کر دیں تو کیا پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہوئے عمران خان کی رہائی کے لیے اڈیالہ جیل نہ پہنچتے؟ ہمارے لیڈر نے ہمیشہ کہا کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، اور ہماری جماعت کا یہ موقف ہے کہ پرامن رہنا ہے۔ عدالتیں جیسی بھی ہم ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں۔ میں نے خود ضمانتیں لی ہیں، بہنوں نے ضمانتیں لی ہیں، اگر وارنٹس نکلے ہیں، وہ گئی ہوئی ہیں کمپین کے لیے، آ جائیں گی، سرنڈر کر دیں گی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ غلط کیسز بنانے والوں کو کون پوچھے گا؟ مجھے دکھائیں۔ کھیلدار صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے کیسز جینون تھے اور ختم ہو گئے اور جھوٹے بنائے گئے تو عدالت نے رہا کیا۔ یار توشہ خانہ سے گاڑی لی نہیں جاتی، قانونی طور پر یہ منع ہے، تو مجھے بتائیں وہ کیس کیسے ختم ہو گیا؟
جو ایمر فیلڈ اپارٹمنٹ ہے جو آپ نے جائیدادیں بنائی چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں، وہ پیسے کدھر گئے، کیسے لے کر گئے؟ آپ نے منی ٹرائل دیا ہے، یہاں دیا ہے تو یہاں شو کے اندر رکھ دیں گے یہ ہے منی ٹرائل. آپ نے دیا ہی نہیں، آپ نے ڈیل کے ذریعے کیسز ختم کرے اور عمران خان کو جیل میں ڈالا ہے. سوالوں کا جواب جی. خواجہ عارض نواز شریف صاحب کے بھی وکیل تھے، عمران خان صاحب کے وکیل تھے. کیس وکیل نے لڑنا ہوتا ہے، وہی وکیل ہے. تو مجھے اور آپ ختم ہوئے نا گاڑیوں والا کیس، تو اب آگے ختم نہیں تو اس وقت تو خواجہ عارض صاحب آپ کا کیس نہیں، میں یہ اس کے کیس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں وہ کیس کتنے سال چلا، کسی وکیل نے لڑا ہوگا نا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں، اس کو مشورہ دے رہا ہوں، آپ لوگ انجوائے نہ کریں جو وکلا ہیں عمران خان کے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ تو پارلیمنٹ میں نہیں پہنچ سکے. جو پہنچے ہیں، جو پارٹی کا سربراہ بھی وکیل ہے، سب لطیف کھوسا صاحب بڑے وکیل پہنچتے رہ گئے تھے، ان کو بھی کوئی ہیر پھیر ہو گیا اپنی طرف سے، تو یہ پہنچے کھڑے تھے تو ان کو روک دیا آپ نے. اچھا جی چلیں، ایک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو تعلقات ہیں، آپسی تعلقات، نورا کشتی وہ ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں. آپ اسے نورا کشتی کہہ سکتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں وہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں. اب آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جب اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کی بہت تعریفیں کرتے دکھائی دیتے ہیں. بریک کے بعد اس پر رائے کا اظہار کیجیے گا، واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے آپسی تعلقات کا اتار چڑھاؤ ماضی مختلف طرح کا رہا ہے. دونوں جماعتوں کے درمیان کبھی بہت اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں، کبھی بہت خراب بھی ہو جاتے ہیں. عام طور پر یہ تعلقات ان دنوں میں زیادہ خراب ہوتے ہیں جب الیکشن قریب آ رہے ہوتے ہیں، اور جب الیکشن ختم ہو جاتے ہیں اور حکومت بنانے کا مرحلہ ہوتا ہے تو تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں. یہ ہم نے پچھلے 4-5 سال میں بارہا دیکھا. آپ نے ابھی یہ بیانات دیکھے. آپ آج اس وقت منسٹر صاحب، آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اتار چڑھاؤ میں جو تعلقات میں جو تناؤ ہے، یہ کیا صرف الیکشن کی وجہ سے اور الیکشن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا معاملہ؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم دو الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں. ہمارے جو لیڈرشپ ہے سب کا اپنی آئیڈیالوجی ہے، اپنا ویژن ہے. مگر کوئی اصول بھی تو ہوتا ہے. نہیں، اصول آپ ایک ہی وقت میں کہیں کہ شہباز شریف جو ہیں یہ بہت ہی زبردست وزیر اعظم ہے، کچھ عرصے کے بعد آپ کہیں کہ شہباز شریف جو ہیں یہ بالکل نااہل وزیر اعظم ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو یہ تو اصول کی بات نہ ہوئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے 9 میں جو آپ نے تقریر چلائی، کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم آپس میں الیکشن لڑیں گے، انتخاب میں حصہ لیں گے، مگر ایک دوسرے کو گرائیں گے نہیں، ایک دوسرے سے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے. اور یہ 2008 میں کے بعد ہم نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو جب زندہ تھی تو چارٹر آف ڈیموکریسی کی تھی. اور 14 میں بھی آپ نے دیکھا یہ ایک تیسرا پروجیکٹ لانچ کیا گیا جو انہوں نے کہا کہ یہ ضیاء الحق کی پیداوار ہے. نہ کریں ایسی باتیں، یہ تاریخ کو عوام کو بتا دیں، درست بھی کر دیں تاکہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. مگر بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو صاحب، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. آج بلاول صاحب نے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اب دھاندلی ہوئی اگلے مرحلے کے الیکشن میں تو سمجھ لو کہ یہ جو ہماری حکومت اتحادی حکومت ہے، جس میں اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے، الٹی گنتی شروع ہو رہی ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو صاحب میرے لیے قابل احترام ہے. ان کو اس سخت لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے. یہی بات ان کو نرم لہجے میں بھی کر سکتے ہیں. اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے ان کو ریسپانس کیا ہے، اس نے بھی شائستگی سے اور اپنی بات اس کو رکھی ہے. تو میں تو کہتا ہوں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں. اور جمہوریت میں اگر کل کوئی ہمارے خلاف کوئی جماعت ہو جاتی ہے تو یہ جمہوریت ہے. لندن میں، برطانیہ میں کتنے دفعہ نو کانفیڈنس ہوتا ہے. یہ ان کے دور میں ہم نے کیا جو جمہوری عمل، جو اس کو یہ کہتے تھے یہ باہر سے کیا، بالکل جمہوری عمل تھا. فضل صاحب کا بیان پڑا ہوا ہے جو کل ہم نے نکالا تھا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب حصہ تھے، بینیفیشری تھے اس نظام کے.